السلام علیکم، لائیو جامی میں خوش آمدید. میں ہوں اجمل جامی. ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں, جنگوں پہ بات کرتے ہیں, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. ایکسپرٹس آتے ہیں, ماہرین آتے ہیں, سیاستدان آتے ہیں, واپس میں لڑتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیکن آج ہم نے سوچا کہ بات کی جائے ملک کے مستقبل کی. وجہ یہ ہے کہ پاکستان از امنگ دوز ویری فیو کنٹریز جہاں پہ یوتھ بل سب سے زیادہ ہے. پاپولیشن میں نوجوانوں کی عمر سب سے زیادہ ہے اور آبادی ابھی مزید بڑھنی ہے. 50 کروڑ ہو سکتی ہے 2050 تک. تو اس بیچ میں جو نوجوان ہیں وہ کیا کریں, روزگار کے لیے کیا کریں, تعلیم کون سی حاصل کریں, اور ٹیکنیکلی کون سے شعبے ایسے ہیں جن میں وہ ایکسپرٹیز حاصل کر کے اسکلفل بن سکتے ہیں. کیونکہ نوجوانوں کا سب سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ پاکستان میں روزگار نہیں ہے, پاکستان میں روزگار کے مواقع نہیں ہیں. سو واٹ ایگزیکٹلی از دا سولوشن. اس سلسلے میں ہمارے نوجوان کے پاس ایک بڑا آئیڈیل سا فریم ہوتا ہے, وہ CSP مقابلے کا امتحان پاس کرنا ہوتا ہے. اس میں جب نوجوان اٹیمپٹ کرتے ہیں تو اس برس کے جو نتائج آئے وہ بڑے حوصلہ شکن. اس میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تنزلی ہے, ڈیٹیوریشن ہے. مثال کے طور پر 2025 کا جو مکمل ڈیٹا ہے وہ بتاتا ہے کہ 12,792 امیدواروں نے تحریری امتحان دیا اور 355 امیدوار اس تحریری امتحان میں پاس ہونے میں کامیاب. اور حتمی طور پر 172 مرد اور 170 خواتین تھیں جو کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئے. اس میں ایلوکیشن کا جو سیکوینس ہے وہ 2.67% بنتا ہے. اور مجموعی طور پر ان 200 اور ان 342 میں سے معاف کیجیے گا, 342 وہ جو تحریری امتحان پاس کیا, لیکن جو ایلوکیشن جن کو ملی وہ 170 ہیں, جس میں 84 مرد اور 86 خواتین. تو یہ خاصا حوصلہ شکن نتیجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ ہم تو ایک زمانے میں بات کرتے تھے نالج بیس اکانومی کی, وہ کہاں رہ گئی. اب ہم بات کرتے ہیں AI کی, سائنٹیفک سبجیکٹس کی. اس کے لیے کیا نصاب سفیشینٹ انف ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے 3 موسٹ ریلیونٹ جو مہمان ہیں ان کو زحمت دی. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد قاسمی. احمد قاسمی جو ہیں یہ آئی تھنک ون آف دی موسٹ ینگسٹ CSS کوالیفائر سو فار. بہت کم عمر ہیں, CSS پاس کیا, ٹاپ 20 میں یہ آئے, اور انٹرویو جب ہوا تو 3rd ہائیسٹ نمبر انہوں نے حاصل کیا اس میں, اور یہ پاس ہو گئے ہیں. اکیڈمی میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد کسی جگہ پہ AC لگے. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ سائمہ آفتاب صاحبہ. میرے لیے تو ان کا تعارف ایک شاعرہ کا ہے, ایک دانشور کا ہے, ایک لکھاری کا ہے, لیکن پیشے کے اعتبار سے معلوم ہوا کہ کسٹم میں انتہائی سینئر بیوروکریٹس, اور وہ بھی محکمہ کسٹم جیسا, اور وہ بھی ایک شاعرہ کے ہتھے چڑھا ہوا ہے. تو جانتے ہیں کہ وہاں شاعری ہو رہی ہے یا کسٹم ہو رہا ہے. اور مزید رہنمائی لینے کے لیے آج ہم نے زحمت دی پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ, پاکستان کے لیے بہت بڑا نام, جناب پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. عطاء صاحب آئی تھنک ون آف دی موسٹ ڈیکوریٹڈ سائنٹسٹ ہیں پاکستان میں. آپ کو 4 ایوارڈ سے نوازا گیا. تمغہ امتیاز ملا, ستارہ امتیاز ملا, ہلال امتیاز ملا, نشان امتیاز ملا. فیڈرل منسٹر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہ چکے پاکستان کے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ہیڈ کر چکے ہیں, اور اس وقت پروفیسر ایمریٹس ہیں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کراچی میں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب واز امنگ دوز ویری فیو جنہوں نے اس دور میں اپنی اوائل عمری میں آرگینک کیمسٹری میں PhD کی تھی, جبکہ لوگ اس نام سے دور بھاگتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم مستفید ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی ایکسپرٹ اوپینین لینے سے پہلے اور سائمہ صاحبہ سے بات کرنے سے پہلے میرا خیال لیٹس اسٹارٹ ود دی نیولی الیکٹڈ اور سلیکٹڈ CSP آفیسر. قاسمی صاحب بہت مبارک. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. کیسے اتنی کم عمری میں آپ نے CSS کر لیا, جبکہ نوجوان 2 اٹیمپٹس 3 اٹیمپٹس کرتے ہیں, اکیڈمیز میں جاتے ہیں, اور آپ نے 1 گو میں آپ پاس ہو گئے, ٹاپ 20 میں آ گئے. حالانکہ میں نتیجہ بتا رہا ہوں کہ صرف 170 لوگ جو ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں ایلوکیشن پورے پاکستان سے. So thank you so much for having me, sir. My strategy was like pretty simple. Like at the very beginning of my journey, I had decided that I'm only giving it like some 6 to 7 months because anything more than that would be like psychologically devastating. So I think جب آپ candidate شروع کر رہے ہیں تیاری, اس وقت ہی they should start with this mindset کہ ہم نے اس کو 6-7 ماہ سے زیادہ نہیں دینا. Because I think I have seen many people جو کئی سال لگا لیتے ہیں, like 10-11 years even. And I think to put yourself in such like psychological strain for 10 or 11 years, it psychologically devastates you. So I think with the right strategy, you can do. کیا سبجیکٹ تھے آپ کے, تاکہ ڈاکٹر صاحب بھی سنیں نا کہ نوجوان کیسے پاس ہوا؟ Sir, philosophy, political science. فلاسفی تو کہتے ہیں نمبر نہیں دیتی. Sir, number نہیں دیے, and I'm I think a living example of that.
The lowest score that I got was in the subject of philosophy. अच्छा. That is 34. बस passing marks. Yes, and it has been the subject which 3 generations of my family has been teaching. So, and that was the best paper in my eyes. मतलब all the papers that I have ever taken in my life. तो लाड साहब आपने अवामुन नास से मुखातिब होने तो फिर भी अंग्रेजी बोलोगे? No, sir, I can do Urdu. तो इंटरव्यू में सुना बड़ा मार्क आपने किया? Yes, sir. क्या? Sir, I had not only the longest interview, अच्छा. but also the third highest score. कितना आया था? Sir, I got 180. Out of 300. 300. That's amazing. Simply incredible. साइमा जी, आपके दौर में जब आप मुकाबला करके आई, खवातीन के हाथ और रुझान एक पहले ही बड़ा टफ कंपटीशन था, सोशल नॉर्म्स की वजह से भी होता है और फिर कंपटीशन भी इतना सख्त होता है. सो क्या डिफरेंस आप उनमें और अपने आप में महसूस कर रही हैं देख के? मैं ये कहूँगी कि मैंने तो एक्चुअली बैचलर्स के बाद अटेम्प्ट दिया था, क्योंकि जब हम ग्रेजुएट होते थे उस ज़माने में तो 1-1.5 साल का गैप होता था बिटवीन द यूनिवर्सिटी एडमिशन्स एंड द बैचलर की फाइनलाइजेशन होने के बाद. मेरे फादर चूंकि खुद ब्यूरोक्रेट थे, ही वाज इन डीएमजी, फर्स्ट कॉमन से थे वो, तो घर में यानी कि मुझे पहले ही सीएसएस का एक वो ट्रेंड था और मैंने ये सोचा कि मैं इसी तरह जैसे कासमी साहब बता रहे हैं कि बीच में एक अटेम्प्ट दे दूं, इफ़ आई सेल थ्रू तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हुआ तो दोबारा अटेम्प्ट दे लेंगे. लेकिन वो पहली अटेम्प्ट में ही फिर आई गॉट क्लियर्ड. और मेरे पास जो सब्जेक्ट्स थे ना, दे वर स्टैटिस्टिक्स एंड दे वर अमेरिकन हिस्ट्री एंड दे वर इंडो पाक हिस्ट्री. ये मतलब ये वाली चीज़ें मेरे पास थी और इनमें अच्छा स्कोर आया, ख़ास तौर पे स्टैटिस्टिक्स चूँकि बैचलर्स में मेरे पास था तो आई हैड लाइक 96 आउट ऑफ 100. ये डिक्लाइन की वजह क्या नजर आती है? ये मेरे लिए भी बहुत अलार्मिंग है और मैं पिछले 5-6 साल से इस बात पे गौर कर रही हूँ और समहाउ आई एम अनएबल टू फाइंड द रीज़न कि नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स हैज़ ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली. मतलब पहले ये होता था कि रिटर्न में एटलीस्ट 500-700 बंदा रिटर्न में क्लियर करता था, चाहे जितने लोग भी अटेम्प्ट करें. लेकिन नाउ इट हैज स्टूप्ड सो लो कि एक सीएसएस में तो तकरीबन 200-250 बंदा पास हुआ. बच्चे मेहनत नहीं करते, आई एम नॉट श्योर व्हाट्स द मार्किंग क्राइटेरिया, ये भी मुझे नहीं मालूम क्योंकि इसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा लेटर ऑन चेंज हुआ. जी बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर साहब, नाउ इट्स योर टर्न. सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसी शोबा रह जाता है जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि 7 नस्लें संवर जाती हैं, सीएसपी बन जाओ कमाल हो जाएगा, सर्व द नेशन, और फिर लाट साहब भी आप बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी डिक्लाइन है, डिटीरिएशन है, नंबर्स ये हमें बता रहे हैं. आपके नज़दीक क्या नौजवान आज का मेहनत नहीं करता, को मार्किंग में प्रॉब्लम है, निसाब में प्रॉब्लम है? व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू? फिर मैं बाद में आऊँगा कि व्हाट शुड दे डू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. दरअसल ये मामला सिर्फ सीएसपी का नहीं है बल्कि बाकी मज़ामीन में भी यही सूरत हाल है कि हर मजमून के अंदर आप देखें तो आप हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो लो लेवल कॉलेजेस बन गई हैं, कॉलेजेस जो हैं वो स्कूल बन गए हैं और स्कूल का तो अल्लाह ही हाफिज है. और इसकी वजह जो है वो सबसे पहले तो हुकूमत की तरजीह तालीम कभी नहीं रही, सिर्फ लिप सर्विस होती है, जबानी जमा खर्च होता है कि तालीम की अहमियत है, लेकिन जब आप देखते हैं कि असातिज़ा का मायार क्या है, सबसे अहम चीज असातिज़ा होते हैं, जामियात में भी और कॉलेजेस में और स्कूल में भी. तो असातिज़ा का मायार कमजोर से कमजोर तक होता जा रहा है. इम्तिहान जो है, जिस निज़ाम के तहत इम्तिहान आप दे रहे हैं उसमें लोग रट के पास कर लेते हैं, जो उसूल है वो नहीं समझते और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ उनका दिमाग नहीं जाता, बल्कि वो खाली रटते हैं और पास कर लेते हैं और फिर बुनियादी चीजें भी उनकी समझ में नहीं आती. और तीसरे जो है, जो हम तालीम दे रहे हैं उसकी हमारी असल जिंदगी के साथ जो जरूरियात हैं, जो सनत की जरूरियात हैं, जो ज़राअत की जरूरियात हैं, जो आपके फाइनेंशियल सेक्टर की जरूरियात हैं, उससे हम आहंगी नहीं है. एक खाली थ्योरेटिकल चीजें पढ़ लेते हैं. डॉक्टर साहब, ये आई थिंक ये सबसे अहम नुक्ता है सर, ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो तालीम दी जा रही है निसाब में वो हम आहंग नहीं है प्रैक्टिकलिटी के साथ. यानी अगर आपने ज़राअत में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है या आईटी में जाना है, जो शोबाजात रोजगार फराहम कर रहे हैं उसके साथ तालीम कंपैटिबल नहीं है. मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, जर्नलिज्म पढ़ी, साउथ एशियन स्टडीज भी पढ़ी. आई कैन टेल यू कि जर्नलिज्म जो पढ़ाई जाती थी या पढ़ाई जा रही है, दैट इज नॉट कंपैटिबल टू व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिकली. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू सर. जी, इसीलिए मैंने एक नई किस्म की जामियात अब मैं बना रहा हूँ. एक तो स्टार्ट हो गई है पाकिस्तान ऑस्ट्रियन फाखशूले, जो इस्लामाबाद के पास है, हरीपुर में,
اور اس میں 21 غیر ملکی یونیورسٹیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، جس میں 11 آسٹریا کی ہیں، 1 جرمنی کی ہے، 3 برطانیہ کی ہیں اور 6 چائنا کی ہیں، اور وہی کوالٹی ایشورنس کر رہے ہیں. اور یہ ساری یہ انٹرپرینوریل یونیورسٹی ہے، اس کا صنعت کے ساتھ سب سے زیادہ لنکیج ہے اور زراعت کے ساتھ، اور اس کا جو ہے وہ ٹیکنالوجی پاک ہے تاکہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اور ہر بچے کو 500 گھنٹے ورکنگ آورز لگانے پڑتے ہیں صنعت میں تاکہ وہ جو ہے وہ پریکٹیکل نالج ریئل لائف میں حاصل کرے، اور وہ جب تک اس میں پاس نہیں ہو جاتا جب تک اس کو ڈگری نہیں ملتی. اور اسی طرح کی اب سمریال سیالکوٹ میں ایک ڈیولپ کر رہا ہوں، وہ بڑی یونیورسٹی ہے، کوئی 400 ایکڑ کے اوپر ہے، لیکن یہ جو ہے یہ دوسرے انداز سے تعلیم دے رہی ہیں. اس میں آپ اگر رکھ لیں تو پاس نہیں ہو سکیں گے. اس میں پوچھا ہی اس طرح جاتا ہے کہ آپ کھلی کتابیں بھی لے آئیں، اور اگر آپ نے اصول کو نہیں سمجھا ہو تو آپ نقل سے کہیں پاس نہیں ہو سکتے. نہیں، اب تو جدید ممالک میں اور پاکستان میں بھی کوئی اسکولوں میں IB سسٹم انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، انکوائری بیس سسٹم. انکوائری بیس سسٹم اگر چھوٹی عمر سے بچوں کے اوپر نفاذ کر دیا جب بجائے بھاری بھرکم بستے جو جدید دنیا میں ہو رہا ہے، اس کی الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن وہی ہوگی جس کا ذکر آپ کریں. ڈاکٹر صاحب، بٹ میں نے آپ سے وہ نالج بیس اکانومی والی جو تعلیم ہے وہ اور AI کے معاملے میں بھی آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے، بٹ لیٹر. ابھی میں ذرا قاسمی صاحب سے اور سائمہ صاحبہ سے بھی اس مدعے پہ مزید بات کر لوں. اچھا بھائی قاسمی صاحب، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے جو نیشنل اسمبلی میں رپورٹ دی اس میں انکشاف کیا گیا کہ انگریزی زبان پر کمزور گرفت، فکری وسعت کی کمی اور اختیاری مضامین کا غیر موضوع انتخاب ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے. ڈو یو ایگری؟ سر ٹو این ایکسٹینٹ آئی ایگری، بیکاز اس میں سر یہ ہے کہ متس بہت ہیں. لائک جب میں بھی سبجیکٹ چوز کر رہا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ یہ سبجیکٹ لو فار انسٹنس بیکاز یہ اسکورنگ ہے. سو آئی تھنک اسٹوڈنٹس اینڈ دا کینڈیڈیٹس نا وہ دے ایزلی فال پرے ٹو دیز ٹرینڈز اینڈ دیز متس، تو وہ زیادہ اس سے جو ہے نا ہرٹ ہو رہا ہے. یہ اکیڈمیاں کتنا بڑا غرق کر رہی ہیں؟ سر بہت زیادہ. سر جب میں نے اپنے سبجیکٹس لیے تھے لائک آئی چوز لائک سوسالوجی اینڈ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر، فلاسفی، پولیٹیکل سائنس اینڈ جینڈر اسٹڈیز، اس میں سے 3 آف دیم ور ٹیبو سبجیکٹس. مجھے ہر اکیڈمی نے، ہر شخص جو مجھ سے ملا تھا، ہی ٹولڈ می کلیئرلی کہ آپ نے اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر تو کوئی نہیں لیتا، سوسالوجی تو نمبر نہیں دیتی، اینڈ آئی بلیو کہ اسکورنگ ٹرینڈز آر واٹ یو میک آف دیم. تو مطلب یو شوڈ ہیو سیلف کانفیڈینس اور اپنے انٹرسٹ پرسو کرنے چاہیے تھے. میں جب مطلب ریٹن ایگزام میں بیٹھا تھا، آئی سیٹ ٹو مائی سیلف کہ اوکے آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو اسٹڈی دی سبجیکٹس دیٹ آئی لو. اس میں آپ اچھا پرفارم بھی کر سکتے ہیں. دس از فار دی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ایز ویل، کہ آپ جب یونیورسٹی جا رہے ہیں آپ وہ سبجیکٹ چوز کریں جس میں آپ کا نیچرل ایپٹیچیوڈ ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے. آئی تھنک وہ بہت ایک اہم ہے. اور سیکنڈلی سر جو انٹرویو میں، آئی تھنک کہ انٹرویو میں وٹ آئی سو دیٹ دے ور ویری بریلینٹ کینڈیڈیٹس دیٹ آئی کیم اکراس اینڈ سم ہاؤ دے couldn't like clear the interview. Like I رٹا لگا کے پاس کیا ہوا تھا. Exactly sir. So مطلب my written score was 686 and I was told that it is impossible for you to get allocated to the top 3 groups because interview میں score آتا ہی نہیں ہے. اس میں بھی سر myths تھیں. مطلب میں جب مطلب انٹرویو کے لیے جانے لگا تھا، مجھے ہر شخص سے مشورہ دیا کہ لیٹس سے کہ انٹر ہونے سے پہلے اپنا بٹن بند کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، پوسچر یہ ہونا چاہیے، اس طرح کے کپڑے پہننے ہیں، یہ اس طرح کی جرابیں پہننی ہیں، یہ ٹائی پہننی ہے. بھائی کانٹینٹ ہوگا تو یہ سب جچے گا نا، بولنا آئے گا، کمیونیکیشن کرنی آئے گی، کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو بات ہوگی نا. اور وہ جو جج کرنے والے ہیں اگر وہ ان چیزوں کو صرف جج کرتے ہیں تو آئی تھنک دس از کوائٹ پیتھیٹک ریزن. آپ یہ ایپٹیچیوڈ جو ہے افسر کا، کپڑا کیا پہننا، اٹھنا بیٹھنا، کیا اکیڈمی میں ٹھیک کر لیجئے گا. پہلے اس بات پہ توجہ دینا کہ کیا اس کو بولنا آتا ہے، کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے، جو اٹیمپٹ کر کے لکھ کے آیا ہے کیا وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، مینجمنٹ کے مسائل حل کر لے گا، جنتا ایٹ لارج، پبلک ایٹ لارج کو ہینڈل کر لے گا. اگر یہ سب آتا ہے تو کپڑا، بٹن، ٹائی سب سیٹ ہو جاتا ہے. یس. آپ کو لگتا ہے جب آپ کو ماشاءاللہ اتنی سروس آپ کی ہو گئی کہ اب جو جدید آنے والے پاس کر کے بچے بچیاں آتے ہیں وہ ان کا معیار ویسا ہی ہے جیسے آپ کے زمانے میں تھا؟ کیوں کسی زمانے میں ایسا بڑا افسر پاکستان نے پیدا کیا، ایسا دماغ پیدا کیا، دنیا بھر کو انہوں نے سرو کیا، بالکل کتابیں لکھی، دانشور ہوئے، ادیب ہوئے. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے ٹیلنٹ تو ان بچوں میں بھی بہت زیادہ ہے. ان کے پاس ڈگریز بھی بہت سو کے پاس فورن ڈگریز ہیں، لیکن ایک وہ جو ایک ویژن ہوتا تھا، جیسے ہم دیکھتے تھے کہ سینئر بیوروکریٹس ایک لانگ ٹرم ویژن کو لے کر چلتے تھے اپنے ادارے کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے، اس طرح کی چیز سم ہاؤ وی ہیو لاسٹ آن دا وے. اس طرح سے نہیں ہے. ہر ایک کو، جیسے ابھی قاسمی بھی بتا رہے تھے کہ انٹرویو میں پاس ہونے کے
مطلب جگاڑ بتائے جا رہے ہیں, سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں پاس ہونے کے جگاڑ بتائے جا رہے ہیں, ریٹرن کرنے کے, مطلب وہ کوئک فکسز ہیں چیزوں کے لیے. آگے جاب میں بھی پھر وہی ایٹیٹیوڈ لے کر وہ لوگ آتے ہیں کہ جی بس آج کا دن گزاریں, یہ پوسٹنگ پوری کریں. اس طرح سے تھوڑی سی نا ایک میں کہوں گی تھوڑی ویژن ہماری اسکویز ہو گئی ہے. اٹس ٹو کنسنٹریٹڈ آن دا پریزنٹ. تو اس سے پھر ایک ظاہر ہے کہ ایک چیز میں جب آپ کے فرق آ جاتا ہے ایک لانگ ٹرم کمٹمنٹ سے اور ایک شارٹ ٹرم سولوشن سے, پھر وہ جو تضاد ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس سے کوالٹی پہ اثر آتا ہے. کوالٹی پہ اثر آتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, نالج بیس اکانومی آپ کا کانسیپٹ تھا, پہلے صرف ہم کتابوں میں پڑھتے تھے, آپ نے پریکٹیکلی اس کی بات کرنی شروع کی. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از فار پاکستان, اسپیشلی دا براڈکاسٹر آف پاکستان, اگر انہیں نالج اکانومی چلانی ہے, کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے تو کس صورت میں ہے, نہیں کرتی تو وجوہات کیا ہیں, اینڈ اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ نہیں, نالج اکانومی تو بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان میں, کیونکہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو صحیح علم ہی نہیں ہے کہ نالج اکانومی ہے کیا بلا. بات یہ ہے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا بن چکی ہے, اور جو ممالک انویسٹ کر رہے ہیں اعلیٰ تعلیم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں, جدت طرازی میں, انوویشن میں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور نالج اکانومی کی ایک اچھی مثال آپ سنگاپور دیکھ لیجئے. کراچی سے 1/4 آبادی ہے, لیکن اس کی ایکسپورٹس $400 ارب ہیں, جبکہ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس $30 ارب, سنگاپور کی ایکسپورٹس $400 ارب. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چیزیں وہ بناتے ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہائی ٹیکنالوجی کے پروڈکٹس ہیں, اور وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو علم پر مبنی معیشت, ٹیکنالوجی اکانومی چاہیے ہوتی ہے. ہائی ٹیکنالوجی پروڈکٹ سے کیا مراد ہے؟ ہائی ٹیکنالوجی میں انجینئرنگ گڈس ہیں, الیکٹرانکس ہیں, فارماسیوٹیکلز ہیں, بایو ٹیک پروڈکٹس ہیں, ڈیفینس پروڈکٹس ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کے جو مختلف آف شوٹس ہیں, یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں. ہم جو ہے 60% جو ہے وہ لو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل میں ہے, اور باقی بھی لو ویلیو ایڈڈ ہیں. آپ ہائی ویلیو ایڈڈ تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, سوائے کچھ ہوائی جہاز جو ہم بنانے شروع کیے ہیں ہماری ڈیفینس, ہماری ایئر فورس ایجنسیز نے. تو ہمارا ویژن غلط ہے. جب تک ہم اپنا سمت صحیح نہیں کریں گے کہ ایسے چیزوں پر فوکس کریں جس سے آپ کے ایکسپورٹ بڑھ سکے, اس کو پھر آپ لنک کریں اپنی یونیورسٹیز سے, اس کو لنک کریں اپنے صنعت کے ساتھ, اور یہ ایک پوری چین ہوتی ہے. اس میں ٹیکنالوجی پارکس, وینچر کیپٹل, ایکسیس ٹو کوئک جسٹس, ایز آف ڈوئنگ بزنس, کتنے آسانی سے آپ نئے بزنسز قائم کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو پیٹنٹس ہیں وہ کتنے آسانی سے آپ بین الاقوامی پیٹنٹس حائل, ایک پوری چین ہوتی ہے جس کو آپ کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہوتا ہے, اور اسی ڈاکٹر صاحب ایک بڑا بنیادی ایک نقطہ ہے جو اعتراض کی صورت میں ہے. لیٹس سے کسی نوجوان نے ان شعبہ جات میں ہائی ٹیک ڈومین میں تعلیم حاصل کر لی, وہ پاکستان میں کیا کرے گا, کہاں سرو کرے گا؟ سوائے پڑھانے کے یا کسی یونیورسٹی میں ریسرچ کرنے کے, وہ اس کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, کیونکہ وہ باقی ساری چین جو ہے وہ مسنگ ہے. پرائیویٹ سیکٹر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا شعبہ ہوتا ہے دنیا کے اندر. ہندوستان میں تقریباً جو اس وقت ایکسپینڈیچر ہے پرائیویٹ سیکٹر R&D کا وہ 30% سے زیادہ ہے, چائنا میں 60% سے زیادہ ہے, اسی طرح دوسرے ممالک میں 60-70%. پاکستان میں 0.1% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں لگاتا ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. تو اگر آپ تعلیم لیں اور ریسرچ میں بھی آپ ماہر ہو جائیں تو آپ کے پاس صرف حکومتی شعبوں کے ڈاکٹر صاحب یہ میں تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ انٹروین کر رہا ہوں. پرائیویٹ سیکٹر اتنی انویسٹمنٹ کر تو رہا ہے, اسکول کھول رہا ہے, کالجز کھول رہا ہے, جگہ جگہ گلی محلے میں یونیورسٹیاں کھول رہا ہے سر, اور آپ کون سی انویسٹمنٹ ان سے مانگتے ہیں؟ جی ریسرچ میں کوئی بھی نہیں انویسٹ کر رہا. آپ صرف جو ہے وہ خالی جتنی آپ نے یونیورسٹیز کھولی ہیں دیکھیے ان کا ریسرچ آؤٹ پٹ کیا ہے, جتنے پیٹنٹس اس بین الاقوامی لیول پر آئے ہیں, جتنے پروڈکٹس کمرشلائز ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی سے, 0/0 والی جواب ہے کہ ایک بھی بین الاقوامی پیٹنٹ آپ کو نہیں ملے گا جو کمرشلائز ہوگا. صرف ایک حد تک جاتے ہیں, یہ بیچلر یا ماسٹرز کی ڈگریاں دیتے ہیں, لیکن ایسی چیزیں جس کا امپیکٹ عام آدمی کی زندگی کے اوپر ہو, نئے پروڈکٹس, نئے پروسیسز, کمرشلی اورینٹیڈ ورک,
وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ وہاں پہ وہ ویژن ہی نہیں ہے. تو اصل میں یونیورسٹیز جو ہے آپ دیکھیں نا, ایک MIT کو اگر آپ دیکھ لیں, ایک اچھی یونیورسٹی بین الاقوامی, MIT سے کوئی 23,000 کمپنیاں بنی ہیں جن کا $13 ٹریلین 13 کھرب ڈالر سالانہ ان کی سیلز ہیں ان کمپنیوں کی. بالکل ٹھیک, جو دنیا کی 10ویں لارجسٹ اکانومی کے برابر ہے. یہی حال آپ اسٹینفرڈ اور سلیکان ویلی کا دیکھ لیں. تو یونیورسٹیز جو ہیں they have to be engines of change, engines for socio economic development. ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ صرف ڈگریاں بانٹتی ہیں لیکن بچوں کو تیار نہیں کرتی کہ وہ ایکچوئل پرابلمس کو حل کر سکیں. اس انداز سے تعلیم دی گئی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا, میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں ابھی آپ سے سجیشن لوں گا کہ جو نوجوان نسل ہے بالخصوص جو یونیورسٹی جانا چاہ رہی ہے انہیں کیا پڑھنا چاہیے, اور اگر نہیں پڑھایا جا رہا تو انہیں کیا آلٹرنیٹو آپٹ کرنے چاہیے. صرف ٹک ٹاک یا یوٹیوب حل نہیں ہے. سو اس پہ اپنے پینل سے مزید بھی بات کرتے ہیں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی احمد قاسمی صاحب, نیولی سلیکٹڈ CSP صاحب, یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کے جو بچے ہیں وہ تو 2 ملین 3 ملین ٹک ٹاک کا ہینڈل رکھتے ہیں, وہ تو یوٹیوب پہ 8-10 لاکھ سبسکرائبر رکھتے ہیں اور کوئی 7-8 ہزار $10,000 کماتے ہیں. تو آپ کو کیوں نہ سوچا کہ آپ نالج بیس اکانومی کا دوسرا رخ اختیار کرتے, آپ CSP بن گئے. آپ کے ہم عمر کیا ٹک ٹاک یوٹیوب وغیرہ پہ ایکسل کرتے ہیں, اور آپ کو کیوں نہ وہ خیال آیا؟ سر خیال بھی بہت بار آیا اور کہا بھی لوگوں نے کہ وائی ڈونٹ یو ہیو این انسٹاگرام اکاؤنٹ فار انسٹنس, لائک آئی اسٹل ڈو ناٹ ہیو این انسٹاگرام اکاؤنٹ. یہ زیادہ اچھی بات نہیں, رکھنا پڑے گا. اچھا پھر سر اب تو حکومتیں بھی لازم کرتی ہیں افسران کے اوپر کہ ٹک ٹاک بناؤ. اچھا پھر سر فرام اے ویری ارلی ایج مطلب میرا رجحان تھا ریڈنگ پہ. مطلب ایون تو سول سروسز کا سلیبس تو میں نے نہیں دیکھا تھا, لائک وہ جسٹ 6-7 ماہ ہی لگائے تھے, بٹ بک ریڈنگ کی ایک ہیبٹ تھی, کچھ گھر میں تھی. لائک گھر میں 3-4 اخبار شروع سے آتے تھے, ابو پڑھتے, اس پہ ڈسکشن ہوتی. تو آئی تھنک کہ گھر کا انوائرمنٹ دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. سیکنڈلی سر جو یونیورسٹی میں ٹائم گزارا تھا اس میں یہ تھا لائک آئی ریڈ ویروشیسلی. تو جو بک ملتی تھی تو وہ اس میں یہی تھا کہ اس وقت وہ ٹائم میں نے کہا کہ وہ بہت اچھا گزاروں, اور جو کچھ میں سیکھ سکتا ہوں ڈیبیٹنگ ایٹسیٹرا, آئی تھنک یہ چیزیں آپ کو پالش کرتی ہیں. لائک آئی ریمبر وی ہیڈ اے کلاس وچ لاسٹڈ 7.5 hours, سنگل کلاس ایٹ پنجاب یونیورسٹی. اچھا سو کیا پڑھا پنجاب یونیورسٹی سے آپ نے؟ سر آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان پولیٹیکل سائنس, BS آنرز. صحیح. جی وہاں 7 گھنٹے کی کلاس کیوں ہوئی؟ سر آئی ریمبر کہ 7.5 گھنٹے کی ایک کلاس تھی وی ہیڈ ود ڈاکٹر شارق قاضی, اینڈ اٹ ٹرنڈ انٹو اے ڈیبیٹ. سو آئی تھنک وہ جو ایکسپیرینسز ہیں نا, ابھی نالج اکانومی کی بات ہوئی, پریکٹیکل اپلیکیشنس کی, جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں اس سے جو کچھ آپ سیکھتے ہیں نا, دیٹ یو کین ناٹ لرن فرام اینی بک. سو آئی تھنک کہ رادر دین کہ خود کو آپ کنفائن کر لیں اور سارا دن ٹک ٹاک یا ایون بکس کے ساتھ, you should share your knowledge with others and always be willing to learn. ڈیبیٹ کا کلچر تو ختم نہیں ہو گیا سائمہ جی؟ کیونکہ آپ چونکہ ادیب بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, تو آپ کو چاہے آپ بیوروکریسی میں سرو کریں یا پھر ادیبوں میں, شاعروں میں اٹھے بیٹھیں یا کسی سیاسی غیر سیاسی مباحثے میں حصہ لیں, تو ڈیبیٹ کا کلچر تو بالکل ختم ہو گیا ہے. جی بہت, اور نہ لوگ بانٹتے ہیں علم. ایسے بھی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس کو آگے میں تھوڑا بڑھاؤں گی کہ پریکٹیشنرز کے ساتھ انٹریکشن بڑا ضروری ہے ایٹ دی اسٹیج آف کالجز, یونیورسٹیز اینڈ تھرو آؤٹ یور لائف ان آل دا ٹریننگز. وہ آپ کو پریکٹیکلی بتاتے ہیں کہ واٹ از دا گیپ بٹوین کہ جو پڑھایا جا رہا ہے اور آگے پریکٹیکلی جو ہو رہا ہے. جہاں تک ڈبیٹ کی بات ہے, ہمارے پورے معاشرے میں انٹالرنس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایون ان بیوروکریسی بھی اگر آپ ایک سینئر سے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پالیسی آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے یہ ڈاؤن سائڈس ہو سکتے ہیں اور اس میں یہ پریکاشنز ہم ایڈ کر دیں, وی آر ناٹ دیٹ مچ کمفرٹیبل اور انکریجڈ ٹو ڈو دیٹ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ عام سیاسی یا کسی بھی اور موضوع پہ جنرل پبلک میں بھی مباحث کی یا بٹوین دا لٹریری پیپل, تو واقعی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے. اور یہ اب عجیب اس کے اوپر ایک قدغن سی لگ گئی ہے جو نظر نہیں آتی ہے, لیکن ڈسکریج کیا جاتا ہے کسی بھی موضوع کے اوپر. اگر آپ ایک کوئی ڈیپ کانورسیشن کرنا چاہیں تو کوئی بھی اس کے لیے آمادہ نہیں ہے. جی سینکشنز لگائی جاتی ہیں, مطلب اس کو کوئی کنٹینیو کرنا ہی نہیں چاہتا اور اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ مشکل
باتیں کر رہے ہیں اور اس طرح سے نا, اور پھر دوسرے لوگ اتنے فکسیٹ ہو گئے ہیں اپنے اپنے آئیڈیاز میں کہ آپ ایک بات کرنا چاہو, اگلا بندہ آپ کو فوراً جو ہے وہ بلاک مطلب کر دے گا نا, مینٹلی بلاک. بڑے اچھے اچھے گہرے دیرینہ تعلقات مباحثوں کی بھیڑ چڑھتے دیکھ, ایسے ہی وہ لوگ جن کا دہائیوں سے تعلق تھا اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو فیس بک پہ انفرینڈ کر دیتے ہیں. جی. اور یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بالخصوص شاعر اور ادیبوں کے ان دنوں بڑا عروج پا رہا ہے. مجھے لگتا ہے شاعر و ادیبوں کا نظر آ جاتا ہے, ورنہ کرتے باقی بھی ہے. اچھا ڈاکٹر عطا صاحب, اے آئی کا دور ہے, دنیا محو حیرت ہے کہ اے آئی نے کیا سے کیا کر دینا ہے. ایون جرنلزم میں ہمیں بڑی تشویش ہے اس کی, میں تو اس سے مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں. لیکن اے آئی کے دور میں جو آپ نے پہلے بات کی آؤٹ ڈیٹڈ نصاب کی, اس کے ساتھ کیسے ترقی ممکن ہوگی؟ جو اسٹوڈنٹ ہے, بچہ بچی, وہ کنفیوز نہیں ہوگا تو کیا ہوگا سر؟ جی, اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی اپرچونٹیز پچھلی 2 دہائیوں میں ہمارے سامنے آ گئی ہیں جو پہلے بچوں کے پاس نہیں تھی, اور آج ہیں. اگر ان کو پتا ہو کہ کیا وہ اپرچونٹیز ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو میسو اوپن آن لائن کورسز موکس جو کہلاتے ہیں, یہ اب فری میں اویلیبل ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر, اور جس میں کورسیرا ہے, یوڈیسٹی ہے, MIT اوپن کورس ویئر ہے, وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے بہترین یونیورسٹیز کے ٹاپ کورسز جس میں پورے لیکچر شامل ہوتے ہیں. خان اکیڈمی جو ہے وہ آفر کرتا ہے اسکول لیول پہ سارے کورسز. خان اکیڈمی نے اے آئی ٹیوٹرز بھی انٹروڈیوس کیے ہیں کہ ہر بچے کے ساتھ الگ الگ ایک اے آئی ٹیوٹر ہوگا. یہ خان میگو کے نام سے انٹروڈیوس ہوا ہے, اور اس کے تحت بھی آپ کے پاس ٹیوٹرنگ ہو سکتی ہے تاکہ آپ کے اپنے اساتذہ پہ صرف آپ کا انحصار نہ ہو, بلکہ آپ دنیا کے بہترین اساتذہ سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی مستفید ہو. اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹیوٹرز ہیں, یہ سب سے پہلے جانچتا ہے کہ بچے کے کہاں کمزوریاں ہیں, کہاں اس کا اسٹرینگس ہیں, اور اس کے حساب سے اس کو لے کے چلتا ہے. یہی کالجز میں بھی آ گئے ہیں, یونیورسٹیز میں بھی آ گئے ہیں. اور میں نے ایک بلکہ آج سے 10 سال پہلے ویب سائٹ بنائی تھی جو دنیا کی پہلی انٹیگریٹڈ موکس کی ویب سائٹ تھی, جس کو صدر پاکستان نے لانچ کیا تھا, جس میں کوئی 73,000 کورسز ہیں اسکول, کالج اور یونیورسٹیز کے, اور اس میں فری ہے, کوئی آپ کو رجسٹریشن نہیں کرنا, کوئی پیسے نہیں دینے. اس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے LEJ اور پھر نمبر 4 LEJ4learning.com.pk. اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ فری میں, آپ اس میں سوشل سائنسز بھی ہیں, میڈیسن بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, اس طرح کی اپرچونٹیز اب بچوں کے پاس ہیں. تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے پڑھ رہے ہیں اسکولز میں, کالجز, یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں وہ تو پڑھیں, لیکن ساتھ کے ساتھ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز یا کالجز یا اسکول کے جو کورسز ہیں وہ اب اویلیبل ہیں ان ویب سائٹس پہ. ان کو پڑھیں, ان سے سیکھیں, اور پھر ان کے بنیاد پر آگے بڑھیں. یہ اپرچونٹی جیسے میں نے کہا 2 دہائی پہلے نہیں تھی, لیکن اب یہ آج اویلیبل ہے. تو ایک تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے بچوں کو. دوسرے جو نئے مضامین آ رہے ہیں, فیوچرسٹک ایریاز, آپ صرف آج کے لیے نہیں اور جو کل گزر گیا ہے اس کے لیے نہیں پڑھیں, بلکہ جو فیوچر کے اندر جو نئی چیزیں ابھر رہی ہیں وہ کیا ہے. اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذکر ہوا, نیکسٹ جنریشن جینومکس ہے, مٹیریلز انجینئرنگ میں نینو ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اور میں نے پورا ادارہ بنایا ہے کراچی یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی کا, اپنے ادارے میں انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز میں. اسی طریقے سے ایگریکلچر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زبردست سینسرز وغیرہ کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ آپ کو جتنی کھاد چاہیے, اتنا پانی چاہیے, آپ وہ دینا, ویسٹ نہ ہو. کوانٹم کمپیوٹنگ آ گئی ہے جو کہ بہت زیادہ تیز ہے نارمل کمپیوٹر سے, جو ایک دنیا کا سب سے تیز ترین سپر کمپیوٹر جس کو 100 ارب سال لگیں گے کیلکولیٹ کرنے میں, یہ کوانٹم کمپیوٹرز 5 منٹ میں کرتے ہیں. اور یہ ایک نیا ویو آ رہا ہے ہارڈ ویئر کا, سافٹ ویئر میں AI, ہارڈ ویئر میں کوانٹم کمپیوٹنگ. جب یہ دونوں کا ملاپ ہوگا تو ایک نئی دنیا, ایک نئی سویلائزیشن بنے گی. تو ہمیں بچوں کو کل کے لیے تیار کرنا ہے ان سب ایریاز میں, اور یہ سب جو ہیں جبھی تیار ہو سکتے ہیں جب ہمیں شروع سے کالجز میں, اسکولز میں اور یونیورسٹیز میں ہم شروع سے ان کی تعلیم میں ہم یہ نئے جو حدیں ہیں تعلیم کی شروع کریں, اور پھر اپنے اساتذہ, اور جیسے میں نے کہا سب سے بنیاد چیز ہوتی ہے اساتذہ کا معیار. تو اساتذہ اچھے کوالیفائڈ ہونے چاہیے, اس کے حساب سے سیلریز ہونے چاہیے,
جب میں چیئرمین HEC تھا تو میں نے 11,000 بچوں کو باہر بھیجا تھا PhD کرنے دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز پہ, اور جب یہ واپس آئے اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا انقلاب اس زمانے میں یونیورسٹیز میں آیا تھا اور ریسرچ بہت فروغ ہوا تھا, لیکن پھر انفارچونیٹلی نہیں, اب تو pretty sad state of affair as far as teaching is concerned, اور ٹیچرز کا معیار بھی اگر ہم جانے وجہ یہ ہے کہ بے پناہ ادارے کھل گئے ہیں, کالجز اور یونیورسٹیز, اور جتنی تعداد میں یہ ادارے اور شعبہ جات کھل رہے ہیں اتنی تعداد میں ایکسپرٹس اور اچھے ٹرینڈ اساتذہ موجود نہیں ہیں. اس کی وجہ سے پڑھانے والوں کی کوالٹی بھی ڈیٹیوریٹ ہوئی ہے اور پڑھنے والوں کے اوپر ظاہری بات ہے اس کا اثر ہوگا. سائمہ جی, پاکستان کی 60% زائد آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. آج بھی آنیسٹلی اسپیکنگ لوگوں کے ذہن میں معیار یہ ہے کہ CSS, PMS اور پتہ نہیں MD کیٹ کیا ہوتا ہے بھائی, MD کیٹ یا اس طرح کے روایتی شعبوں کو وہ اپنے لیے کامیابی کی ایک معراج سمجھتے ہیں. یہ میرا خیال تھا شاید یہ بدل چکا ہو معاملہ, لیکن ابھی بھی اس بھیڑ چال کی وجہ کیا ہے؟ ایکچولی یہ میں نے ٹرینڈ دیکھا پچھلے 10, 12, 15 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی کہ لوگ انجینئرنگ کی ڈگریز لے کے, ڈاکٹریٹ کی ڈگریز لے کے, ڈاکٹر بن کے, انجینئر بن کے, جابس نہیں ہیں اس طرح سے مارکیٹ میں کہ ان کو مطلب اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں وہ ایز اے ڈاکٹر اور انجینئر. آلٹرنیٹیولی وہ پھر سول سروسز, PMS. اب ہمارے پاس تو یہ بھی سچویشن ہے کہ ایون انسپیکٹر لیولز پہ انجینئرز موجود ہیں جو کہ مطلب UET سے اچھے اداروں سے, جی کسٹمز میں موجود ہیں, کیمیکل انجینئرز ہیں, الیکٹریکل انجینئر جو ہیں, مکینیکل انجینئر جاب کر رہے ہیں, جی انسپیکٹر کی جاب کر رہے ہیں. وجہ روزگار نہیں ہے, یہ روزگار کے چونکہ ہماری جابز اس طرح سے کریٹ نہیں ہوئی, انوویشن کی طرف ایز اے سوسائٹی ہمارا رجحان نہیں ہے. جیسی بات ہم کرتے ہیں کہ انوویشن یا ٹیک انوویشن, ان چیزوں کے ساتھ بھی لوگ سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں اور ارننگ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا ایک نوکری کے ساتھ ایک تصور بندھا ہوا ہے کہ بس لگی بندی انکم آتی رہے, ایک لگی وہ نوکری, وہ بھی کچھ ایک جاب سیکیورٹی کا بھی ایک یہاں پہ خاص کلچر ہے. اس کی وجہ سے انوویشن کم ہونے کی وجہ سے اور مارکیٹ کا کمپیٹیبل نہ ہونا ود دا بلجنگ پاپولیشن جو آف دا پیپل ہے, ینگ لوگوں کے لیے جتنی یہاں جابس کے مواقع ہونے چاہیے اس سے زیادہ کم ہو رہے ہیں اور پریشر بہت زیادہ جاب مارکیٹ پہ بڑھا ہوا ہے. تو کسٹم میں سائمہ آفتاب جو شاعرہ ہیں, دانشور ہیں, وہ پہنچ گئی. کسٹم تو بڑا ڈاڈا محکمہ نہیں ہوتا؟ ہاں جی, کافی اس لحاظ سے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسی تقریباً سچویشن ہے اینٹی اسمگلنگ کو لے کر, اور باقی بھی جو ہماری اسسمنٹ کا کام ہے وہ بھی بہت زیادہ اعداد و شمار کا اور ٹیکنیکل ہے. مگر کسٹم میں چونکہ روایت ہے شاعروں کے ہونے کی, تو مجھے لگتا ہے اس لحاظ سے میں بھی, ہاں جی, پروین شاکر صاحبہ ہیں, اختر حسین جعفری صاحب کسٹمز میں تھے, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ چلیں ایک یہ بھی نقش قدم بنا ہوا ہے. لیکن یہ بڑا دلچسپ نقش قدم ہے, یہ ایک بڑا دلچسپ اور منفرد ہے کہ آپ ادیب ہوں, شعر کہتے ہوں اور کسٹم میں ہوں, اور پھر آپ بے پناہ جو اسمگل ہونے والی منشیات ہیں ان کے اوپر رولہ پھیر رہے ہوں. یہ بڑی اچھی ہاں جی, اس میں پھر وہ تمام جو ہے آج آپ اشعار یاد آتے ہیں جو اس سے متعلق ہیں. آپ سے آج شعر بھی سنیں گے. قاسمی صاحب, کیا فرق ڈالیں گے آپ جب آپ اکیڈمی سے ٹرین ہو جائیں گے, آپ کسی تحصیل میں جا کے اسسٹنٹ کمشنر لگیں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو مقابلے کا امتحان پاس کیا کس نیت سے کیا, اور جب آپ جائیں گے لیٹ سے آپ دور دراز کسی چھوٹی تحصیل میں جاتے ہیں تو کیا فرق ڈالیں گے, کیا سیکھا ہے آپ نے؟ سر مائی فرسٹ رسپانس وڈ بی کہ ابھی جو ہم ساری بات کر رہے تھے کہ ٹیچرس کے لحاظ سے, اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے, ایک چیز جو بہت مسنگ ہے وچ آئی تھنک از سینس آف ریسپانسبلٹی. مطلب انڈیویجولی اگر ہماری جو سینس آف ریسپانسبلٹی انٹیکٹ ہونا, دین وی کین ڈو ونڈرز ان وچ ایور فیلڈ وی آر ان. اینڈ سیکنڈلی سر, جو مطلب آئی اسپینڈ مائی لائف ریڈنگ فلاسفی اور پولیٹیکل سائنس اور یہ سبجیکٹس. آئی تھنک کہ you cannot be a good philosopher without having a field experience. So civil services is like this launching pad. If you are like a poet یا آپ شاعرہ ہیں یا آپ philosopher ہیں, وہ آپ کو ایک ڈائیورسٹی آف ایکسپیرینس اور ایک وسعت آپ کے ایکسپیرینس میں, آپ کے ذہن میں وہ چیز آپ کو وہاں سے ملتی ہے. اور وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ now you have achieved it. Now when you've like finished your story, it's only then that your actual test begins. So I'm not sure as in what it's going to be, but I'm pretty excited and I'm willing to learn. So I think a lifelong ایک learning journey کی طرح فی الحال تو میں اسے دیکھ رہا ہوں. مطلب I'm overwhelmed already. I do not have like the proper words to express myself. سب سے مشکل سوال کیا پوچھا گیا آپ کے انٹرویو میں جس نے آپ کو بڑا ڈسٹرب کیا ہو؟ سر ایز آئی ٹولڈ یو, میرا انٹرویو لائک 50 منٹس میں گل سن لی رہا تھا. سب سے اوکھا سوال کیڑا سی؟ سر سب سے اوکھا سوال تھا کہ آپ آخری جنازے پہ کب گئے تھے.
یہ سوال پوچھا گیا. اور وہ کس کا جنازہ تھا, اور جنازے پہ آپ کیا کرتے ہو, جنازے سے پہلے کیا کرتے ہو, جنازے کے بعد کیا کرتے ہو. وہ جو ٹائم تھا نا, Why it is important to ask? Maybe someone has gone through from personal tragedy. سر آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی, بٹ آئی تھنک مطلب جو فرسٹ 20 to 30 منٹس کا جو انٹرویو تھا نا میرا, اس میں صرف اکیڈیمک سوالات ہوئے تھے. آئی تھنک لائک دے ور کنونس کہ آئی ایم لائک اکیڈیمکلی ساؤنڈ میں بھی, اور ایٹ لیسٹ دیٹ واز دا امپریشن. تو آئی تھنک دا پینلسٹ ور امیزنگ. مطلب آئی تھنک وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو آدمی وہ سلیکٹ کر رہے ہیں ٹو سرو دا پبلک, whether or not he's actually like a social being. تو مجھے یہ لگا تھا کہ وہ مطلب یہ that thing was also at the forefront, کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اوکے academically میں نے فلاسفی پڑھی, مطلب ڈیلی لائف میں کتنا انگیجڈ ہوں, مطلب جنازے پہ کیا کرتے ہو, ڈو یو لائک ٹو ٹریول. میرا خیال ہے انہیں شک یہ ہوا ہوگا کہ فلسفہ پڑھا ہے تو جنازہ وغیرہ یا مذہب سے اس کا کیا تعلق ہے وہ جان لیں پہلے. گوشہ نشین ہوں گے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے اب جاننا چاہ رہا ہوں, وقت کی کمی بھی ہے, کہ اب جب یہ میں نے عرض کیا 60% سے تو زائد نوجوان یہاں پہ موجود ہیں, اور آپ دیکھیں ایسے ایسے کرائمز واقع ہو رہے ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے. نوجوان 9ویں 10ویں جماعت میں ٹک ٹاک پہ پاپولر ہو جاتے ہیں. ابھی ثنا یوسف کا کیس آپ کے سامنے تھا. شی واز میرلی 17 years old اینڈ شی واز ہیونگ 1.8 million سبسکرائبرز ٹک ٹاک کے اوپر. شی گاٹ مرڈرڈ, ابھی سزا اسے ریسنٹلی. ایسے ان گنت واقعات ہیں. تو پھر وہ شارٹ کٹ کی صورت میں ان جگہوں پہ توجہ لیتے ہیں, آپ کو فیم ملتی ہے, پیسہ ملتا ہے, رقم ملتی ہے. سو آپ پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے, ٹیچرس کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہم ایسے واقعات کو اوائڈ کر سکیں؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف جابس کے لیے نہیں پڑھیں بلکہ اپنی دلچسپی دیکھیں کہ کدھر ان کی دلچسپی ہے, کیونکہ ادھر ہی ان کو جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ میڈیسن میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن سوچتا ہے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بن کے نوکری کر لوں گا, اچھی تنخواہ مل جائے گی. تو ایکچولی یور اسٹڈیز اینڈ اٹ شوڈ بی اے لائف لانگ لو افیئر, کہ آپ جو جس چیز میں زندگی بتا رہے ہیں, جس کام میں زندگی بتا رہے ہیں, اس کو آپ صحیح طریقے سے انجوائے کریں اور اس میں نئی حدوں کو آگے بڑھاتے رہیں. اور پڑھنے میں دلچسپی ہونی چاہیے, اس لگن ہونی چاہیے, ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ آپ پہ ایک تڑپ ہے سیکھنے کی اور آگے بڑھنے کی. تو یہ استاد کا, والدین کا یہ کام ہوتا ہے کہ بچوں کو جانچیں تو ان کا رجحان کس طرف ہے, اور اس رجحان کو دیکھتے ہوئے ان کو اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھائیں, نہ کہ اپنی مرضی سے کوئی نیا ڈائریکشن ان کے اوپر تھوپیں کہ نہیں بیٹے تم یہ بیکار ہے تمہارے لیے, تم اس طرف بڑھو. اگر آپ ایکسلنس حاصل کریں گے اپنے جس فیلڈ میں آپ انٹرسٹڈ ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ دنیا میں ضرور ایک اس کا. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی مجھے میری ٹیم نے بتایا ہے, ڈاکٹر صاحب میری ٹیم نے مجھے بتایا ہے کہ یونیورسٹیوں میں آن این ایوریج 90% سے زائد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 3+ CGPA لیتے ہیں, اور اس کے بعد آگے جا کے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کسی انٹرویو میں, کسی جاب میں جائیں, چاہے جرنلزم میں آئیں, کسی اور شعبے میں جائیں, پتہ چلتا ہے پلے نہیں تیلا کر دی میلا. سو یہ 90% سے زائد طالب علم اگر 3+ CGPA لے رہے ہیں, از اٹ میئرلی رٹا, از اٹ اور اٹ از پیتھیٹک جو کیا کہتے ہیں جی, کرکولم کہتے ہیں, ہاں وہ ہے, یا ٹیچنگ کا معیار ایسا ہے, یا پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی مجبوری ہے کہ بچے پاس کرنے ہیں ڈگریوں کے حساب سے, تھوک کے حساب سے؟ یہ سبھی چیزیں شامل ہیں. آپ خالی ڈگریاں بانٹنے کے لیے ان کو پڑھا رہے ہیں, آپ کو یہ دلچسپی نہیں ہے کہ ان میں صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کریں, بلکہ اگر آپ ان میں سے ہو سکتا ہے 90% پاس ہونے کے بجائے 90% کو فیل ہونا چاہیے اگر وہ اس قابل نہیں ہے. لیکن اگر 90% فیل کر دیتے ہیں تو اگلے سال یونیورسٹی میں داخلہ کون لے گا؟ تو ان مجبوریوں کی وجہ سے آپ ڈگریاں بانٹتے رہتے ہیں, معیار نہیں بہتر ہوتا. اور بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح معنوں میں آگے بڑھنا ہے تو ایک ویژنری حکومت کی ضرورت ہے جو کہ سمجھے کہ کسی بھی قوم کی دولت اس کی افرادی قوت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہی دیکھا آپ نے لی کوان یو سنگاپور میں, یا جنرل پارک کوریا میں, یا ڈینگ چائنا میں, جہاں بھی ویژنری لیڈرز آئے اور انہوں نے اس دولت کو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مینی تھینکس فار یور ٹائم اور ویلیوبل کنٹریبیوشن. بہت آنر تھا ہمارے لیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. احمد قاسمی صاحب تشریف رکھتے ہیں اور سائمہ آفتاب صاحبہ. آئی تھنک اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اس چیز کو میک شور نہیں کرتی کہ جہاں گورنمنٹ آفیشیل جو بیوروکریٹس کے بچے پڑھتے ہیں وہاں بندہ بھی پڑھے,
یا جہاں بچہ پڑھتا ہے جس گورنمنٹ اسکول میں, وہاں پابند کیا جائے کہ MNA MP اور بیوروکریٹس کے بچے پڑھیں گے, تو آپ دیکھیں اسکول کا معیار کیسے ٹھیک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ جی نئی کتاب بھی آپ کی آئی, جی بالکل, تو میرا خیال ہے سنجیدہ گفتگو کافی ہو گئی ہے. قاسمی صاحب بھی چاہ رہے ہیں اپنے ذوق کی وجہ سے کہ آپ کچھ چند اشعار اس کے عنایت کریں کہ کسٹم میں سائمہ آفتاب صاحب ہیں لیکن شاعر بھی شعر بھی کہتی ہیں, کچھ ہمارے ناظرین کے لیے. جی میں پیش کر دیتی ہوں نئے اپنی کتاب سے. جی جی. آ جاتا ہے خود پاس, واہ بلانا نہیں پڑتا, کیا بات, ملنے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہیں پڑتا, بہت خوب. کچھ ایسی سہولت سے مکیں دل میں ہوا وہ, کچھ ایسی سہولت سے, کچھ ایسی سہولت سے مکیں دل میں ہوا وہ, مجھ کو بھی میری ذات سے جانا نہیں پڑتا, بھائی واہ کیا کہنے. اور اس شہر سے اس شہر تلک سیدھی سڑک ہے, ٹھیک, فی الحال تو رستے میں زمانہ نہیں پڑتا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے, بہت خوب. اور یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے, یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے, غم مفت میں ملتا ہے کمانا نہیں پڑتا. کیا حسب حال ہے, پھر سے کہیے. یہ خاص رعایت ہے کہ اب دیس میں اپنے, غم مفت میں ملتا ہے کمانا نہیں پڑتا. اور ایک اور حسب حال دیکھیے گا کہ اب لوہا اگاتے ہیں درختوں کی جگہ ہم, اب لوہا اگاتے ہیں درختوں کی جگہ ہم, کوئل کو بھی اب شور مچانا نہیں پڑتا. ہائے ہائے, کیا عمدہ استعارہ ہے. بہت شکریہ, بہت عمدہ میٹافر یوز کیا. تھینک یو. کچھ مزید اشعار اگر آپ پیش کریں تاکہ پھر ہم قاسمی صاحب. ہاں جی, بس میں 2-3 اور اشعار نئے تازہ کلام کے, کہ دشت کے سلسلے ہمارے لیے, دشت کے سلسلے ہمارے لیے, پیاس اور آبلے ہمارے لیے, ہم محبت کو سچ سمجھتے تھے, ایک دو کہہ کہے ہمارے لیے. بہت اچھے. ہم محبت کو سچ سمجھتے تھے, ایک دو کہہ کہے ہمارے لیے, اور عیش کی زندگی تمہارے لیے, صبر کے مشورے ہمارے لیے. یہ عوام الناس کے نام, صبر کے مشورے ہمارے لیے, عیش کی زندگی تمہارے لیے, تمہارے لیے, صبر کے مشورے ہمارے لیے. بہت شکریہ سائمہ آفتاب صاحب, بہت شکریہ قاسمی صاحب تشریف لائے. گڈ لک, امید ہے کہ آپ پاکستان کو بہت اچھی طرح سرو کریں گے انشاءاللہ, اور آپ کی وجہ سے کوئی تبدیلی ممکن ہوگی, ایٹ لیسٹ جہاں جہاں آپ کی پوسٹنگ ہوگی. انشاءاللہ. بہت شکریہ, گڈ لک. بہت شکریہ ناظرین, اپنے پروگرام دیکھ کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.